الرحمن الرحیم الحمدللہ رمضان المبارک کی ان انتہائی بابرکت کڑیوں میں احادیث رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہم سماعت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی احکام شریعہ کا ایک اصول ہے، ایک اصل ہے، جس کی بنیاد، جن احکام کی بنیاد قرآن پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمدن عبدہ و رسولہ، فرمایا اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج و صوم رمضان، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا گیا۔ اسلام میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی ان 5 چیزوں پر بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے کلمہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا، اس میں تمام انبیاء کے نبوت کی گواہی بھی شامل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور کسی بھی ایک پیغمبر کی نبوت کا وہ انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اور اس کے بعد اسلام نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کی عزت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہے۔ یعنی اسلام میں جن چیزوں کو مین بنیاد بنایا وہ انسانیت کے لیے، ایمان والے کے لیے، اس کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے اور انسان کی بقا کے لیے ان چیزوں کو لازم کیا۔ اب دیکھیں، نماز کو فرض کیا انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے، اپنا سر جھکائے، کبھی رکوع کے عالم میں، کبھی سجدے کے عالم میں اپنی زبان سے اپنی رب کی تعریف و توصیف کرے، تاکہ انسان کے اندر جو تکبر کا مادہ ہے، جو انسان کے اندر تکبرانہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ عاجزی میں بدل جائے اور یہ سمجھے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کبریائی کا تصور و تخیل جو انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھے کہ فقط سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ فرعونیت اور نمرودیت جو انسان کے ذہن تصور میں ہے اس کو نکال دیا جائے، انسان سوچے۔ اور یہ عبادت نماز ہی کو اگر ہم لے لیں تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تکبر نہیں کرے گا، جو سجدہ سر میں، جو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اپنی زبان سے کہے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں تیسرے رکن کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ وہ حکمتیں جو ظاہری میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ لاکھوں حکمتیں ہیں ہر عبادت میں اور شریعت کے ہر قانون اور ضابطے کے اندر، کہ زکوٰۃ کا قانون اسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اب اس کا تعلق انسانی بقا کے ساتھ ہے، انسان میں، لوگوں میں غربت کو ختم کرنے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے اور فقر اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ایسا نفیس اور پیارا ہمیں قانون عطا کیا کہ اگر مسلمان صرف اس ایک قانون پر عمل کر لیں، خدا کی قسم آج دنیا کے اندر خودکشی کم ہو جائے۔ کوئی شخص بھی اگر زکوٰۃ کے قانون پر عمل ہوتا اس دور کے اندر تو کوئی اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح نہ کرتا۔ اگر اسلام کے اس قانون پر عمل ہوتا جو زکوٰۃ کا قانون اور نفیس قانون ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے، تو کوئی
اپنے بچوں کو پانی میں نہ ڈبوتا، کوئی اپنے بچوں کو پنکھوں کے ساتھ نہ لٹکاتا، کوئی اپنی بیوی کو قتل نہ کرتا، کوئی خودکشی نہ کرتا۔ امراء پر زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ وہ غریبوں کو دے اور غریبوں کا نظام اور ان کی زندگی کے معاملات چل سکے۔ لیکن آج کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ غریبوں کا حق امراء پہ فرض کیا، اور اس حق کے اندر ہم جو ہے اس حق میں غفلت و سستی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، چند دن کی بھوک کے بعد پتہ چلا کہ اس نے خود اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اس نے خودکشی کر لی۔ کیوں کی؟ اگر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو ایک نہیں کئی خاندانوں کے اخراجات خود وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد جو اسلام نے ہمیں قانون عطا کیا کعبۃ المعظمہ کا حج کرنا، یہ انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، انسان کے لیے جو ہے وہ ہر اعتبار سے اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ ظاہری جو سبب میں بیان کر رہا ہوں، واللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی نہ جانے کتنی حکمتیں اور کتنے اس کی مصلحتیں ہوں گی کہ ایک جگہ پر لوگ جمع ہوں، اتحاد پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، آپس میں باہم تعلقات پیدا ہوں، اللہ رب العزت کی طرف توجہ بڑھے۔ اور پھر جو روزے کا تصور اسلام نے دیا ہے، ہمیں روزہ فرض کیا، کیوں؟ تاکہ انسان بھوکا رہے، اور یہ خود بھوکا رہے تو اس کو کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہو کہ صبح سے لے کر شام تک جو جان بوجھ کر بھوکا رہتا ہے اس کا ایک عالم اور ہے، اور جو بیچارہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن سے زائد دن بھوکا رہتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تاکہ اس پیٹ بھرنے والے کو اس بھوکے کا احساس ہو کہ بھوک کیا ہے، بھوک کیا چیز ہے، اس کو برداشت کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ تو وقتی بھوک ہے۔ تو پھر تصور کریں اس شخص کے بارے میں جو ایک دن نہیں نہ جانے کتنے دن بھوکا سو رہا ہے، وہ کروٹیں لیتا ہے، اس کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ تو اب تاکہ امراء کے پیٹ بھر کر کھانے والوں کے دلوں میں اس غریب کا احساس پیدا ہو کہ یہ بھوک کس قدر بڑی چیز ہے کہ یہ راتوں کی نیندوں کو بھی اڑا دیتی ہے، اس لیے اسلام کے اندر ان چیزوں کا تصور دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کو بیان کیا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے جس مقصد کے لیے یہ ظاہری مقاصد ہے، ورنہ باطنی انسان کے نفس کی طہارت ہے، ہر اعتبار سے انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا، اس کے اندر ہزاروں لاکھوں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، لیکن ظاہری اسباب میں نے بیان کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ روزہ کیا ہے۔ ہمیں کسی کی بھوک کا احساس اگر نہ ہوگا اس روزے سے تو پھر اس روزے کا بنیادی مقصد ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اگر غریب کی غربت کا احساس نہیں ہوگا تو ہم زکوٰۃ کے قانون کو کیسے سمجھیں گے؟ تو ان چیزوں کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں ان چیزوں کا احساس عطا فرمائے۔